کیا وقت ریلیٹو ہو سکتا ہے؟ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جہاں پہ گریوٹی بہت زیادہ ہو وہاں وقت آہستہ چلنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر بلیک ہول کے قریب جہاں گریوٹی بہت طاقتور ہوتی ہے وہاں وقت سست ہو جاتا ہے۔ فلم انٹرسٹیلر میں ملر پلانٹ پر صرف 1 گھنٹہ گزارا لیکن زمین پر اس دوران پورے 7 سال گزر چکے تھے۔ یہ ہے وقت کی ریلیٹیوٹی، اور اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جتنی زیادہ رفتار سے آپ سفر کریں گے وقت آپ کے لیے اتنا سلو ہو جائے گا، سست ہو جائے گا۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے چلنے لگیں گے تو وقت رکنے لگتا ہے، آپ کے لیے وقت فریز ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں نظریے ثابت کرتے ہیں کہ وقت ریلیٹو ہو سکتا ہے۔ انہی تصورات کی بنیاد پر ایک اور عجیب مگر سائنسی نظریہ سامنے آیا جسے ٹائم ببل کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں وقت باقی دنیا کے مقابلے میں مختلف رفتار سے گزرتا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کے مطابق زمین پر بھی کچھ مخصوص مقامات ہو سکتے ہیں جہاں ٹائم ریلیٹو ہو جاتا ہے۔ زمین پر نہ تو بلیک ہول کی گریوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اسپیڈ آف لائٹ سے چل سکتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ زونز ہو سکتے ہیں جہاں وقت کی روانی بدل جاتی ہے اور سلو ہو جاتی ہے۔ ان جگہوں کو ٹائم ببل کہا جاتا ہے، جو کہ ایگزاٹک میٹر سے گھری ہوتی ہیں۔ ایگزاٹک میٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا نظریاتی مادہ جس کی توانائی یا ماس منفی ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایسا مفروضاتی مادہ ہے جس کا وجود ابھی تک صرف سائنسی نظریات اور میتھمیٹیکل ماڈلز میں موجود ہے۔ ٹائم ببلز کو بنانے اور مستحکم سٹیبل رکھنے کے لیے اس ایگزاٹک میٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت کو موڑنے یا سست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک کیف میں ہیں، ایک غار میں ہیں جو ایگزاٹک میٹر سے گھرا ہوا ہے۔ جسی طرح پانی عام حالات میں بہتا ہے مگر اگر سخت سردی ہو تو وہ جم کر برف بن جاتا ہے، بالکل ویسے ہی اگر وقت کو ایگزاٹک میٹر گھیر لے تو وہ جم سا جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس غار میں صرف 10 منٹ گزاریں گے تو ممکن ہے باہر کی دنیا میں 10 سال گزر جائیں۔ لیکن رکیے، کیا یہ آپ کو سورہ کہف کی مشہور کہانی کی یاد نہیں دلاتا؟ اصحاب کہف کا وہ واقعہ قرآن شریف نے جو 1400 سال پہلے جس کی مثال دی تھی۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا؟ وہ ایک ایسی غار میں داخل ہوئے جہاں انہیں لگا کہ کچھ وقت گزرا، مگر جب باہر نکلے تو 309 سال گزر چکے تھے۔ یہ محض قصہ نہیں بلکہ قرآن شریف کی نالج کی ایک جھلک ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ جب وہ جاگے تو انہیں لگا کہ دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، مگر حقیقت میں 100 سال بیت چکے تھے۔ کیا یہ کشش ثقل تھی، یا سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کیے تھے، یا وہ کہیں ٹائم ببل جیسے عجیب ماحول میں پہنچ گئے تھے؟ آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمام چیزیں پاسبل ہیں، پر قرآن شریف کو اتنے پیشگی علم کا کیسے پتہ تھا؟